اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، باقی سب مقام فنا ہے۔ وہی حکمت والا ہے کہ جس نے نطفے سے وجود بنایا، پھر اسے پروان چڑھایا، پھر اسے ماں کے پیٹ سے مقام دنیا سے آشنا کیا۔ بے شک وہ بڑی قدرت والا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے سازگار ہیں۔ درود و سلام اس کے خاص بندوں پر کہ جنہوں نے پیغام حق سنایا اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف بھیجا۔ بے شک ہدایت والوں نے روشنی کا سفر چنا اور گمراہی والے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ بڑی شان ہے آپ آخر الزمان کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تو اپنے مومن بندوں کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ دست حال کیوں رکھتا ہے؟ اتنے میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس طرف دیکھنے لگے تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اس مومن کے لیے تیار کی ہے جو ہر حال میں مجھ پر راضی رہتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت کا نظارہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگا، اے میرے مالک، قسم ہے تیری عظمت کی، قسم ہے تیری رحمت کی، قسم ہے تیری ذات مہربان کی۔ بے شک اگر اس مومن کے یوم ولادت دونوں ہاتھ کٹے ہوں اور دونوں پاؤں کٹے ہوں اور پیدائش سے لے کر بروز محشر تک چہرے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جیتا رہا ہو، مگر اس کا انجام ایسی جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ دنیا میں جیسے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، تو نے کافر بندوں کے لیے دنیا میں بڑی وسعت و آسائش کس لیے رکھی ہے، حالانکہ وہ تیری ذات اقدس پر ایمان نہیں رکھتے اور تیرے پیغمبروں کو ہمیشہ جھٹلاتے آئے ہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہ جہنم انہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو میرے بھیجے گئے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور اپنے باپ دادا کی طرح گمراہ کن نظریات و عقائد پر ایمان رکھتے تھے۔ بے شک ان کے لیے یہ بڑا دردناک مقام ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی، اور دنیاوی درد سے 70 گنا جہنم میں درد کا احساس بڑھا دیا جائے گا۔ نہ تو وہ نکل سکیں گے اور نہ ہی ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے عزت والے خالق، مجھے قسم ہے تیرے جلال کی، اگر ان کو یوم تخلیق سے روز قیامت تک دنیا کی آسائش و آرام دی جائے اور اگر اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھیں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی آرام ہی نہ پایا ہو۔ بے شک گمراہی خود سے بڑا دھوکہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس سے شفا یا فرما دے تو بے شک وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب کافر منافق بیمار ہوتا ہے اور بعد میں اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی مانند ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھ دیا ہو اور بعد میں اسے چھوڑ دیا ہو، مگر اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور چھوڑا کس لیے۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا، اے نبی خدا، یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور آپ کے چہرہ مبارک پر جلال آ گیا اور فرمانے لگے، چلے جاؤ یہاں سے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ بے شک بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے اور یاد الہی کا بہترین ذریعہ ہے، تاکہ تم بیماری کی حالت میں اپنے پروردگار کو صدقے دل سے یاد کر سکو اور شفا یابی کے لیے اس سے مدد مانگ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص کہ جس نے میری حدیث سنی اور آگے بھیجی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ خدا را دین اسلام کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کریں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں اس کی عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو وقت ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس وقت کو بجائے فحاشیات کے اور فضولیات کے کیوں نہ ہم اچھے کاموں میں صرف کریں۔ یہ جو زندگی ہے اسی کی دی ہوئی ہے۔ شیطان کا کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے خدا کے بندوں کا مخالف رہا ہے اور وہ بڑے احسن طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، مگر ہم تو خدا کے بندے ہیں۔ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جو وقت ہم فضول کاموں میں گزارتے ہیں اسے نیک اور اچھے کاموں میں صرف کریں، اس سے پہلے کہ اس خاکی پتلے سے روح کا اخراج ہو جائے اور توبہ کا وقت ہی میسر نہ ہو۔ موت نہ تو عمر دیکھتی ہے نہ وقت، وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ حادثوں کی صورت میں خدا ہمیں شیطان مردود کے چنگل سے آزاد کرے اور اچھائی کا اثر ہمارے ذہنوں پر ہو، شیطان کے رنگ برنگے دھوکوں سے اور کان تک نہ جانے دینے والی بھلائی کی باتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ بے شک شیطان جنات کے روپ میں اللہ کے بندوں کے کانوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت نہ سن پائیں، اور ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتا ہے تاکہ اچھی باتوں سے انہیں بیزاری ہو، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ گمراہی پر ہو جائے، کیونکہ وہ انسان کا ظاہری دوست لیکن باطنی خلا دشمن ہے۔ بڑے عالم فاضل اس کے شکار ہو گئے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ بس عاجزی اور انکساری سے خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کیا کرو کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں موت سے قبل ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔